تمسقدیم یا امام رضا سلام یا امام رضا سلام یا ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد اللهم صل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله المنتظر روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين ورحمة الله على محبيهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين اما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم صلوات پڑھتے ہیں محمد والے آج کی شب عظیم شب ہے۔ اس سے پہلے کہ اپنے معروضات کو پیش کروں، ایک دو باتیں آج کی رات کے عنوان سے۔ پہلا عمل آج کی رات کے لیے خود جاگنا ہی بہت بڑے ثواب کا، نہیں کچھ بھی نہ کریں، فقط جاگتے رہیں، صرف جاگنا ہی بہت بڑی عظمت کا حامل ہے۔ لہذا کوشش کریں خود بھی بیدار رہیں اور اپنے بچوں کو بھی بیدار رکھیں، اور بیداری کے عالم میں اس شب کو صبح تک انشاءاللہ، اور اگر اس میں اعمال کا سلسلہ چل جائے تو نور علی نور ہے، کیونکہ روایات میں ہے شب نیمہ شعبان احتمال ہے کہ شاید شب قدر ہو، اور دوسرا احتمال خود شب عاشورہ کے لیے بھی ہے کہ شاید یہ بھی شب قدر ہو، اور شب قدر میں آپ کو معلوم ہے کہ ہر عمل انسانی 1000 مہینوں کے برابر ہے۔ اور دوسری چیز، اگر ہو سکے تو 100 رکعت نماز ہے، 2 رکعت کر کے جتنی مقدار میں پڑھ سکتے ہیں۔ پہلی رکعت میں الحمد، اس کے بعد 3 مرتبہ سورہ توحید، اگر اس طرح پڑھ سکیں تو فبیا، اور اگر سمجھیں کہ لمبا ہو رہا ہے تو فقط سورہ حمد پہ اکتفا کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر 100 رکعت پڑھنا چاہتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ اپنے زندگی کی 6 دن کی قضا نمازیں پڑھ لیں۔ اس میں ہوگا کیا کہ آپ کی قضا بھی ادا ہو جائے گی، اور آج کی رات میں یہ جو 100 رکعت ہے اس کا ثواب بھی مل جائے گا۔ تیسرا عمل زیارت عاشورہ ہے۔ حتماً اس زیارت کو اگر ہو سکے تو 100 صلوات اور 100 لعن، اس سے مراد وہ نہیں ہے، وہی جو زیارت عاشورہ میں 2 چیپٹر ہیں،
کہ اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد و آل محمد و آخر تابع لہ علی ذالک، اس کو 100 مرتبہ، اور السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت، یہ والا چیپٹر یہ بھی 100 مرتبہ۔ اس طرح اگر پڑھ لیں تو بہت بہتر ہے، اور اگر نہ پڑھ سکیں 1 مرتبہ بھی کافی ہے، لیکن کوشش کریں کہ اس رات کو اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھیں۔ اگر کچھ مستحبی عمل انجام نہیں دے سکتے تو کم از کم لہو و لعب سے دور رہیں، ٹھٹھا مذاق کرنے سے دور رہیں، ایک دوسرے پر تہمت اور کیچڑ اچھالنے سے دور رہیں۔ کوشش یہ کریں کہ آپ کے اوپر نماز والی کیفیت طاری ہو۔ بالآخر انسان جب نماز میں ہوتا ہے تو مصلی عبادت پہ آتا ہے، تو اپنے آپ کو ذرا سنبھال کر خدا کی بارگاہ میں محسوس کرتا ہے۔ اس پوری رات کے اندر اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں محسوس کریں۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد کی ذات۔ سلسلہ کلام جہاں پہ چھوڑا تھا وہیں سے تھوڑا سا آگے بڑھا کے آپ کی زحمت تمام کر دیں۔ عرض کیا تھا کہ خداوند عالم نے انسان کو خلق کیا، اس کو روح بھی دی، اس کو بدن بھی دیا، بدن اور روح کے ساتھ ہر ایک کے وظائف بھی مقرر کر دیے، اور اس انسان کو اپنی ملاقات کے لیے خلق کیا کہ جاؤ دنیا میں اور سرمایہ اٹھا کر میری بارگاہ میں آؤ۔ دنیا میں بھیجا گیا تھا کہ ہم انسان بن کر اس مقصد انسانیت کو پالیں کہ جس کے لیے خداوند عالم نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ کیا کریں، کس طرح سے انسانیت کا رنگ بھر سکتے ہیں؟ کہ جب تک دین کے ذریعے اپنی تصویر مکمل نہیں کرو گے اس وقت تک تم مقصد حیات میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور اس دین کا چہرہ بھی تھوڑا سا آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ دین نے اتنی خوبصورتی کے ساتھ انسان کو اپنی بارگاہ میں بلایا ہے کہ اگر گناہ ایک کرتا ہے تو ایک ہوتا ہے، اور اگر حسنات انجام دیتا ہے کبھی 10 گنا، کبھی 700 گنا، کبھی 1400 گنا، اور کبھی ایسا ہے کہ انسان اس کو شمار بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر دین پہ عمل کرے تو سب سے پہلے اس انسان کے اندر کون سی کیفیت طاری ہونی چاہیے؟ وہ کیفیت سب سے پہلے اپنے اندر پیدا کرے، اس کے بعد دین کی تعلیمات کو انجام دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرے۔ وہ چیز جو اپنے اندر پیدا کرنی ہے، اور اس کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی انسان اس منزل مقصود تک اپنے آپ کو پہنچا سکے۔ وہ کیا ہے؟ 2 کلمے ہیں، ایک ہے عابد اور ایک ہے عبد۔ عبد اور ہے، عابد اور ہے۔ عابد یعنی جو عبادتیں کرنے والا ہے، ممکن ہے نمازیں پڑھ رہا ہو، ممکن ہے روزے رکھ رہا ہو، ممکن ہے کار خیر کر رہا ہو۔ یہ جو کار خیر کرنے والا ہے یہ عابد کہلاتا ہے۔ عبد کون ہوتا ہے؟ عبد وہ ہوتا ہے کہ جس کی سوچ، جس کا ارادہ، جس کا عمل ہمیشہ مولا کے تابع ہوتا ہے۔ اگر مولا سوچتا ہے تو یہ سوچتا ہے، اگر مولا ارادہ کرتا ہے تو یہ کرتا ہے، اگر مولا چاہتا ہے تو یہ چاہتا ہے۔ اسی لیے سب سے بڑی خصوصیت جناب ابو الفضل عباس علیہ السلام کی یہ تھی کہ وہ امام حسین علیہ السلام کا عبد بنا ہوا تھا، اور اسی عبودیت کے سائے میں جو مقام پایا وہ یہ تھا کہ امام صادق فرماتے ہیں اِنَّا لِعَمِّيَ الْعَبَّاسِ دَرَجَةً فِي الْجَنَّةِ يَغْبِطُ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ، میرے چچا کا بہشت میں وہ مقام ہوگا کہ اولین و آخرین اس کو دیکھ کر رشک کریں گے۔ یا علی، اور وہ کس طرح وجود میں آتا ہے یہ مقام، اور کس درجے پہ پہنچتا ہے یہ انسان کا؟ وہ عبودیت کے سائے میں پہنچتا ہے۔ عابد بنتا رہے لیکن اس مقام کو نہیں پا سکتا جب تک کہ عبودیت کی منزل کو طے نہ کرے۔ نمونہ عرض کر دوں،
نہج البلاغہ میں ہے، امیر المومنین نے فرمایا کہ شیطان نے 50,000 سال اللہ کی عبادت کی، اور اس کی زندگی میں یہ تھا کہ 2 رکعت اس نے نماز پڑھی، اور اس 2 رکعت میں 50,000 کا عرصہ اس نے گزار دیا۔ عابد تھا لیکن عابد نہیں تھا۔ عابد اپنی عبادتوں پہ ناز کرتا ہے، عابد اپنے مولا پہ فخر کرتا ہے۔ یہ عابد تھا، عابد نہیں تھا۔ جب تک ہم عابد نہیں بنیں گے ہم مقصد حیات کو نہیں پا سکتے، لہذا عابد بننے کی کوشش کریں۔ عابد ہوتا کیا ہے؟ قرآن نے ذکر کیا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ یہ چہاردہ معصومین وہ عباد ہیں، وہ عابد ہیں، ان کی خصوصیت یہ ہے کہ جب خدا کی مشیت ہوتی ہے تو یہ ارادہ کرتے ہیں، جب خدا کی مشیت نہیں ہوتی خاموش رہتے ہیں۔ عابد بننے کی ضرورت ہے، زیادہ عابد بننے سے کوئی انسان اپنے مقصد حیات کو نہیں پاتا۔ عابد کیسے بنے جی؟ کا 3 خصوصیات اپنے اندر پیدا کر لیں، آپ عابد بن جائیں گے ایک ایک کر کے۔ اور یہ مضمون ہے حدیث عنوان بصری کا۔ عنوان بصری ایک شخص تھا امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں، جو مختلف علماء کے پاس جا کر پڑھا کرتا تھا۔ ایک دن اس کو خیال آیا کہ میں جاؤں اور تھوڑا سا زندگی کا عرصہ امام صادق کی خدمت میں بھی گزاروں، ان سے بھی کسب فیض کروں۔ اور یہ جب آیا امام کی خدمت میں، امام نے کہا میرے پاس وقت نہیں ہے، جاؤ جہاں پڑھ رہے ہو وہیں پڑھتے رہو۔ لیکن چونکہ نیت صاف کر کے آیا تھا، وہاں سے جیسے امام صادق علیہ السلام نے اس کو نکال دیا، گھر نہیں گیا، سیدھا گیا مسجد نبوی پہ۔ مسجد نبی پہ جا کے زیارت کی، 2 رکعت نماز پڑھی، پیغمبر اسلام سے توسل کیا اللہ کی بارگاہ میں کہ اے الہ العالمین اپنے اس محبوب کے صدقے میں امام صادق علیہ السلام کے دل کو میرے لیے نرم کر دیں کہ وہ مجھے اپنا شاگرد بنا لیں۔ دعا مانگی، قبول ہو گئی، آئے امام کی خدمت میں۔ اب کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، مفصل حدیث ہے اور ساری میں بیان نہیں کروں گا، فقط پہلا جملہ۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ علم کی دنیا پہ اپنے آپ کو پہنچائے اور علم حاصل کرنا چاہے تو اس کے لیے کچھ آداب ہیں، ان آداب کی رعایت کرو، اس کے بعد اس قابل ہوگے کہ میں تمہیں کچھ علم پڑھا دوں۔ البتہ بات آ گئی، ضمناً عرض کرتا چلوں، باتیں بہت سی کرنے کی ہوتی ہیں لیکن بعض بڑی اہم ہوتی ہیں، ان کو بیان کرنے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ دیکھیں ابھی تک ہم نے یہ سوچا ہوا ہے کہ استاد کے پاس جاتے ہیں، استاد ہمیں پڑھا دیتا ہے، ہمیں علم مل جاتا ہے، کتابیں پڑھتے ہیں، کتاب پڑھنے سے ہمیں علم مل جاتا ہے۔ قرآن نے کہا کتاب پڑھنے سے بھی آپ کے ذہن میں اور دماغ میں علم نہیں آتا، استاد کے پاس پہنچیں گے تو استاد بھی آپ کو علم نہیں دیتا، تو خدا پھر کون دیتا ہے؟ نہ استاد علم دیتا ہے نہ کتاب علم دیتی ہے، تو پھر علم کون دیتا ہے؟ قرآن نے ارشاد فرمایا سورہ مبارکہ بقرہ کی سب سے طولانی ترین آیت قرآن کے اندر، جو سب سے بڑی آیت ہے، وہ آیت جس کلمات پہ ختم ہوتی ہے اس کا مضمون یہ ہے، خدا فرماتا ہے اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، تقوی الہی اختیار کرو۔ اب یہ صاحبان علم ہیں، اب میں جملہ عرض کر رہا ہوں، انشاءاللہ جو طلاب دینی ہیں وہ اس کو خوب سمجھیں گے، لیکن معنی سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ واو، اس کے کئی ایک معانی ہوتے ہیں عربی کے اندر، کبھی واو قسم کے لیے استعمال ہوتی ہے، کبھی واو عطف کے لیے استعمال ہوتی ہے، وہ معنی اپنی جگہ پہ۔ یہ واو کبھی کبھی فائدے کے لیے استعمال ہوتی ہے، فائدے کے لیے، یعنی جہاں پہ آپ ایک مطلب بیان کریں گے فوراً فطرت انسانی میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کام کروں تو فائدہ کیا ہوگا؟ ہوتا ہے نا، آپ بھی بزنس کرتے ہیں، کوئی کام کرتے ہیں، پلٹ کے پوچھتے ہیں یا آپ مشورہ دیں کسی کو بھائی یہ کام کر لیں، تو وہ کہتا ہے بھائی یہ کام کروں تو فائدہ کیا ہوگا؟ خدا نے کہا اتقوا اللہ، اللہ سے تقوی اختیار کرو۔ فوراً فطرت کی طرف سے آواز آئی کہ اگر تقوی اختیار کیا تو فائدہ کیا ہوگا؟ کا بہت سے فائدے ہیں۔ ایک فائدہ کا دنیا میں عزت مل جائے گی، دوسرا فائدہ کا مال مل جائے گا، تیسرا فائدہ اچھی اولاد ملے گی، چوتھا فائدہ ہمسایہ اچھا مل جائے گا۔ یہ ساری نعمتیں ہیں، آپ دیکھ لیں، خدا نہ کرے کہ کسی کا ہمسایہ برا ہو
اس کی زندگی اس دنیا میں رہتے ہوئے ہی جہنم بن جاتی ہے۔ کا تقوی اختیار کرو ہمسایہ اچھا مل جائے گا، اور کیا ہوگا؟ کا تقوی اختیار کرو بہشت مل جائے گی، اور کیا ملے گا؟ اور کیا فائدہ ہوگا؟ کا تقوی اختیار کرو بہشت کی نعمتیں مل جائیں گی، اور کیا فائدہ ہوگا؟ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر تقوی اختیار کرو گے تو معلم تمہارا خدا بن جائے گا۔ اتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، معلم تمہارا خدا ہو جائے گا۔ تم نیت کر لو تقوی کی، آہستہ آہستہ دیکھو خدا تمہیں تعلیم کیسے دیتا ہے۔ خدا جب معلم بنے گا، تعلیم وہ دے گا، تو پھر یہ استاد اور یہ کتاب یہ کیا کرتی ہے بھائی؟ اس کا فائدہ ضرور ہے، تعلیم وہ دیتا ہے، لیکن تعلیم بھی جب دیتا ہے تو واسطے کے ذریعے دیتا ہے۔ اگر واسطہ بیچ میں ہٹا دو تو پھر کچھ نہیں ملنے کا ہے۔ اللہ سے تقوی اختیار کرو، خدا تمہارا معلم ہو جائے گا، تو پھر استاد اور کتاب کیا کرتی ہے؟ مثال کے ذریعے بات آپ کے ذہن میں پہنچانے کی کوشش کروں تاکہ ذہن سے نہیں نکلے۔ دیکھیں، آگ جل رہی ہو اور کاغذ آگ سے فاصلے پہ پڑا ہوا ہو، آگ اور کاغذ کے درمیان فاصلہ ہو، آپ انصاف سے بتائیں یہ کاغذ جل جائے گا؟ جلے گا یا نہیں؟ اگر فاصلہ ہے بیچ میں، آگ فاصلے پہ، کاغذ یہاں پہ ہے، تو یہ کاغذ کبھی بھی نہیں جلے، ایسے ہی ہے نا؟ آپ پھر کیا کریں اگر یہ کاغذ جلنا چاہتا ہے؟ توجہ میری طرف رہے، اگر یہ کاغذ جلنا چاہتا ہے تو کیا کریں؟ آپ کاغذ کو اٹھائیں، وہ جو فاصلہ ہے وہ کم کریں، اس کاغذ کو اٹھا کے آگ میں ڈال دیں۔ آپ نے کیا کیا ہے؟ وہ فاصلہ کم کر دیا، کاغذ کو آگ میں ڈال دیا۔ جیسے ہی آگ میں ڈالا، جلایا کس نے بھائی؟ جلایا آگ نے، جلایا آپ نے نہیں ہے۔ آپ نے کیا کیا ہے؟ اس فاصلے کو کم کیا ہے، اور آگ نے اپنا کام کر دکھایا ہے۔ خدا فرماتا ہے اگر تقوی اختیار کرو، معلم کا انتخاب کرنا ضروری ہے۔ کیوں؟ کہ معلم عبد اور معبود کے فاصلے کو کم کرتا ہے۔ جب عبد اور معبود کا فاصلہ کم ہو جاتا ہے، معبود اپنا علم اپنے عبد کو سکھانا شروع کر دیتا ہے۔ لہذا معلم وہ انتخاب کرو جو عبودیت کا راستہ بتائے، جو عبد بننے کا راستہ دکھائے، جو خدا کے قریب کرے۔ معلم وہ نہ ہو کہ جو کوسوں خدا سے اس عبد کو دور کر دے۔ عبد بننے کی کوشش کریں۔ جب فاصلہ کم ہو جائے گا، خدا تعلیم خود بخود دینا شروع کر دے۔ تعلیم دینا اس کا کام ہے، استاد ان فاصلوں کو کم کرتا ہے جو عبد اور معبود کے درمیان ہوتے ہیں۔ کتاب بھی اس فاصلے کو کم کرتی ہے جو عبد اور معبود کے درمیان ہے۔ اگر یہ فاصلہ کم ہو جائے، خداوند عالم اپنا فیض اس کو دینا شروع کر دیتا ہے۔ عبد بننے کی کوشش کریں۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ پہلے عبد بنو۔ کیسے عبد بنے؟ کہ 3 صفات اپنے اندر پیدا کرو، اس کے بعد تم اس قابل ہو گئے کہ میں امام صادق تجھے تعلیم دینا شروع کروں۔ پہلی کیا؟ پہلی صفت اپنے اندر یہ پیدا کرو کہ احساس مالکیت کو اپنی ذات سے ختم کر دو۔ احساس مالکیت اپنی ذات سے ختم کر دو، تب عبد بنو گے۔ اور جب تک یہ احساس مالکیت تمہارے اندر رہے گا، تم عبد بننے کے قابل نہیں ہو۔ جب عبد نہیں بنو گے، علم نہیں ملے گا۔ جب علم نہیں ملے گا، عمل نہیں کر سکتے۔ جب عمل نہیں کرو گے، مقصد حیات کو نہیں پا سکتے۔ پس بنیادی نقطہ اپنے آپ کو عبد بنانے کا یہ ہے کہ اپنے اندر احساس مالکیت کو ختم کرو۔ مالکیت ہوتی کیا ہے؟ دیکھیں، مالکیت یہ ہے، 2 چیزوں کے درمیان اگر رابطہ برقرار ہو جائے مالکیت کا، ایک مالک ہوگا اور ایک اس کی مملوک ہوگی، یعنی مالک اور وہ چیز جس پہ اس کی ملکیت ہے۔ اگر مالکیت حقیقی ہو تو اس ملکیت کا وجود مالک کے وجود پر موقوف ہوتا ہے۔ جب تک مالک کا وجود ہے، اس کا وجود ہے، اور اگر مالک کا وجود ختم ہو جائے گا، اس کا وجود بھی ختم ہو جائے گا۔ 2 مثالیں عرض کروں تاکہ بات ذہن میں آ جائے۔ آپ اپنے کپڑوں کے مالک ہیں یا نہیں ہیں؟
اپنے گھر کے مالک ہیں یا نہیں ہیں؟ اپنی گاڑی کے مالک ہیں یا نہیں ہیں؟ مالک ہیں. لیکن مجھے انصاف سے بتائیں، جب آپ چلے جاتے ہیں، آپ کا وجود ختم ہو جاتا ہے، یہ چیزیں بھی ختم ہو جاتی ہیں؟ لباس وہیں رہتا ہے، گاڑی وہیں رہتی ہے، گھر وہیں رہتا ہے، اور آپ چلے جاتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ گھر، کپڑے، گاڑی یہ آپ کی ملکیت نہیں تھی، فقط تمہیں جھانسا تھا کہ یہ سب کچھ میرا ہے. دوسری مثال عرض کر دوں ساتھ میں، یہ بدن آپ کا ہے، تمہارے بدن کا مالک تمہاری روح ہے، یہ مالکیت حقیقی ہے. روح جب چلی جاتی ہے یہ بدن ڈھیر ہو جاتا ہے، روح رہتی ہے یہ چلتی رہتی ہے. پس پتہ چلا بدن کا رابطہ روح کے ساتھ ملکیت حقیقی کا ہے. روح چاہتی ہے یہ لاش دیکھتی ہے، روح چاہتی ہے یہ بات کرتا ہے، روح چاہتی ہے یہ سنتا ہے. اور آپ دیکھیں کبھی کبھی آپ کی زندگی میں یہ ہوا ہوگا، آپ کسی ایسی چیز کی توجہ میں ہوتے ہیں، دوسری چیز سے غافل ہوتے ہیں. رکھ دیں نیچے ہی رکھ دیں. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کی ذات. یہی رکھ میں اٹھا لوں گا. آپ کی روح کی توجہ کسی چیز کی طرف نہیں ہوتی یا نہیں ہوتی؟ ایک چیز میں آپ مگن ہوتے ہیں، ساتھ میں کئی ایک لوگ گزر جاتے ہیں لیکن آپ کی توجہ نہیں ہوتی. جب کے ڈھیلے کھلے ہوتے ہیں لیکن دیکھ نہیں رہے ہوتے ہیں. بس دیکھنا آنکھ کا کام نہیں ہے، دیکھنا روح کا کام ہے. جب وہ چاہتی ہے تو آپ دیکھتے ہو، جب وہ نہیں چاہتی تو نظر نہیں آتا ہے. ایسے ہے یا نہیں ہے؟ یہ ملکیت حقیقی ہے. امام نے فرمایا کہ اپنی ذات کے اندر اس احساس سے مالکیت کو ختم کر دو، اور آپ یقین جانیں دنیا کے جتنے جھگڑے ہیں ان سب کی جڑ یہی احساس مالکیت ہے. جی یہ سب کچھ میرا ہے، عزاداری کا ٹھیکیدار میں ہوں، آستانہ میرا ہے، یہ جلوس میں نکالتا ہوں، میں نہیں ہوں گا تو کچھ نہیں ہوگا. تم چلے جاتے ہو یہ سارا نظام چلتا رہتا ہے اور چل رہا ہے. کتنی ایسی لاشیں تھیں جو زمین بوس ہو گئیں، جو یہ سمجھتے تھے، احساس کرتے تھے کہ اگر ہم نہ ہوئے تو شاید دنیا کا نظام نہیں چلے گا. دنیا کا نظام چل رہا ہے، وہ خود خاک ہو گئے. یہ احساس مالکیت جب ہم سے چھین لیا جائے گا تو بہتر نہیں ہے کہ ہم خود ہی ختم کر دیں اپنی ذات سے؟ احساس مالکیت کو ختم کر کے اپنے آپ کو عابد بنا لو. جب عابد بنو گے تعلیم کے قابل ہو جاؤ گے. یہ احساس ختم کرو. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر یہ سارا سب کچھ تیرا ہی ہے اور اس میں کی جال میں تو پھنسا ہوا ہے، میں کرتا ہوا اس میں کے خول سے باہر نہیں آتا، تو جب مرتا ہے سب کچھ لے کے چل اپنے ساتھ. نہ فقط یہ کہ اپنے ساتھ نہیں لے کے جاتا، مرتے وقت یہ سب کچھ تمہارا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. کہا نا ہمارا دائرہ امتحان یہیں تک تھا، اس سے آگے ہم ایک قدم نہیں بڑھ سکتے ہیں. تو بہتر نہیں ہے کہ وہ دنیا جو ہمیں کل کو چھوڑنے والی ہے ہم خود ہی اس کو چھوڑ دیں. علامہ اقبال کے بقول، اے شیخ کمال ترک سے ملتا ہے یا مقام، دنیا جو چھوڑ دی ہے تو عقبہ بھی چھوڑ دے. وہ احساس مالکیت یہیں پہ ختم کر دے. وہ جس نے کل کو چھوڑنا ہے تو اسے پہلے ہی طلاق دے دے. اس لیے امیر بیان کیا فرماتے ہیں کہ یا دنیا غری غیری، اے دنیا جاؤ کسی اور کو بہکاوے میں لو، امیر المومنین تیرے جال میں پھنسنے والا نہیں ہے. کل طلقت کے ثلاثاً لا رجعت فیہا، میں نے 3 طلاقیں دے دی ہیں جن میں رجعت کی کوئی گنجائش نہیں ہے. وہ کیسے احساس مالکیت اپنے اندر مار دیں؟ احساس مالکیت فقط ایک چیز سے مرتا ہے. ذہن میں یہ سوچ لیں کہ جو کچھ ہے امانت ہے. نہ لیتے ہوئے خوش ہوتا ہے، نہ دیتے ہوئے پریشان ہوتا ہے. لیکن جب احساس مالکیت کا شکار ہوتا ہے، جب آتا ہے تو غرور کا شکار ہوتا ہے، جب جاتا ہے تو مریض ہو جاتا ہے. احساس مالکیت اپنے آپ سے ختم کر دو. مثال عرض کروں، یہ ہیں بینک میں جو کام کرنے والے ہیں، ان میں ایک کیشیئر ہوتا ہے، دیکھا ہے نا؟ یہ تو سب نہیں دیکھا ہوگا. آپ جائیں، اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ آپ جتنا اپنے اکاؤنٹ میں پیسہ ڈلواتے ہیں اور وہ گٹھیاں کی گٹھیاں کاغذوں کی لے کر جاتے ہیں اور وہ لیتا ہے، گنتا ہے، آپ کے اکاؤنٹ میں ڈال دیتا ہے. آپ اس سے پوچھو بھائی اتنے پیسے تم نے گنے، خوش ہوئے؟ کہتا نہیں. کیوں؟ کہ اس لیے کہ احساس مالکیت نہیں ہے، میرا ہے ہی نہیں کہ میں خوش ہوں. اگلے گھنٹے گئے، آپ نے کہا وہ ساری گٹیاں اٹھا کے دے دو، دے دیتا ہے. پوچھو کوئی تکلیف ہوئی؟ کہا نہیں. کیوں؟ کہا میرا ہے ہی نہیں، احساس مالکیت نہیں. جب احساس مالکیت ختم ہو جاتا ہے، انسان کی زندگی بہشت بن جاتی ہے.
جب لیتا ہے خوش نہیں ہوتا، جب دیتا ہے اٹیک نہیں ہوتا، لیکن وہ جو سام بن کر بیٹھتا ہے جب آتا ہے چپک جاتا ہے، جب جاتا ہے دل چلا جاتا ہے، نوٹ نہیں جاتا۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد وآل محمد کی ذات پہ۔ احساس مالکیت اپنی ذات سے ختم کریں۔ اسی لیے امیر بیان کے پاس جب ایک سال آیا اور اس نے آ کے سوال کیا، امام نے قنبر کو جواب دیا، آتے ہی الفن، یہ سائل آیا اس کو 1000 دے دو۔ فوراً کہتا ہے مولا آپ نے کہا 1000 دے دوں، زرد دوں یا سفید؟ آپ کو پتہ ہے نا، زرد یعنی سونے کا، سفید یعنی چاندی کا۔ چاندی کے 10 ہوں، سونے کا 1 بنتا تھا، اس لیے درہم 10، دینار 1۔ مولا نے کہا آتے ہی الفن، اس کو 1000 دے دو۔ پلٹ کے کہتا مولا زرد یا سفید؟ پلٹ کے امیر بیان نے ارشاد فرمایا کلاہما عندی حجران، اور میری نگاہوں میں یہ دونوں پتھر ہیں، وہ زرد ہو یا سفید ہو دونوں پتھر ہیں، میری نگاہوں میں ان کی کوئی وقت نہیں ہے۔ آتے ہی ما ینفع بحالے، اس کو وہی دے جس سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ بھائی انصاف سے بتائیں، آپ کے سامنے ایک سفید کاغذ ہو اور ساتھ میں 5000 کا نوٹ پڑا ہو، فرق نظر آتا ہے یا نہیں؟ آتا ہے یا نہیں؟ دونوں ہماری نگاہوں میں برابر ہیں، بس اس کا مطلب ہم احساس مالکیت کا شکار ہیں۔ بھلے وہ بھی کاغذ ہے، یہ بھی کاغذ ہے، اور کل گورنمنٹ نے اگر اعلان کر دیا کہ 5000 کا نوٹ ختم، جیسے ہی انہوں نے اعتبار ختم کیا، اب وہ جتنی مڈی پڑی تھی اب اس کے نتیجے میں دل بھی گیا اور انسان کی زندگی بھی گئی، دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد وآل محمد کی ذات۔ احساس مالکیت ختم کریں، اور یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب انسان کی نگاہ بدل جائے کہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ اللہ کی امانت ہے۔ جب وہ دیتا ہے تو خوش نہیں ہوتا ہوں، جب وہ لیتا ہے تو غمگین نہیں ہوتا۔ یہی وجہ تھی کہ سید الشہداء نے سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دیا اور ماتھے پہ شکن نہیں آئی۔ تاریخ نے یہ لکھا ہے جیسے جیسے میدان کربلا میں شہداء کو بھیجتے تھے امام کی نورانیت میں اضافہ ہوتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو امانتیں تھیں امام کے پاس ایک ایک کر کے اللہ کی بارگاہ میں لوٹا دی، اور مطمئن ہو کر اس دنیا سے جا رہا ہے امام۔ اور یہی درس دینے آیا تھا کہ اگر عبد بننا ہے تو اپنے اندر احساس مالکیت کو ختم کر دو۔ جب احساس مالکیت ختم ہوگا پھر قرآن یہ آواز دیتا ہے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تم مایوس نہیں ہوگے جب تمہارے ہاتھ سے کوئی چیز چلی جائے گی، وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور جب کوئی چیز مل جائے گی تو خوش نہیں ہوگے۔ کیوں؟ چونکہ امانت ہے۔ امانت کا قانون یہ ہے کہ جب آتی ہے انسان خوش نہیں ہوتا، جب جاتی ہے انسان مغموم نہیں ہوتا۔ اور یہ چیز اگر ہماری ذات میں آ گئی ہم عبد بن جائیں گے پہلی منزل میں، یعنی پہلی صفت ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی بنام عبد۔ بس اس احساس مالکیت کو ختم کریں۔ 2، کون سی چیز اپنے اندر پیدا کریں؟ کہا کہ دوسرا کام جو اپنے اندر پیدا کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی تدبیر اپنی ذات اور اپنے ارادے کے مطابق کرنا چھوڑ دیں۔ اپنی تدبیر اپنی منمانی کے مطابق کرنا چھوڑ دیں، اپنے آپ کو قانون خدا کے حوالے کر دیں۔ قانون خدا کے حوالے کریں گے، تدبیر آپ کی اپنی نہ ہو، سسٹم آپ کا اپنا نہ ہو، قانون آپ کا اپنا نہ ہو۔ اگر قانون الہی کے تابع رہیں گے عبد بن جاؤ گے، اور اگر اپنا قانون بنایا تو پھر شیطان بنو گے، عبد نہیں بنو گے۔ اپنی اپنی زندگیوں میں ذرا غور کر کے دیکھیں، ہماری زندگیاں جس قانون پہ چل رہی ہیں وہ الہی قانون ہے یا ہمارا اپنا بنایا ہوا ہے؟ اگر تھوڑا سا یہاں پہ رک جاؤں اور بعض چیزوں سے اگر وہ پردہ گشائی کروں تو شاید یہ ماحول ذرا مقدر ہو جائے گا۔ فقط اشاروں میں اپنی بات کو پہنچا کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیں، ہم فقط تدبیر نہ فقط یہ کہ خدا کی قبول نہیں کرتے، اپنے بنائے ہوئے قانون کے مطابق خود بھی چلتے ہیں اور دوسروں کو بھی مجبور کرتے ہیں تم میرے قانون کے تابع رہو۔ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہے یا نہیں ہے ہماری زندگیوں میں؟ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ جو قانون اپنا بنا کے دوسروں پہ ٹھونستا ہے وہ فرعون بن جاتا ہے۔ فرعون نے بھی یہی نعرہ لگایا تھا انا ربکم الاعلی،
میں رب ہوں تمہارا، میرے علاوہ اس کائنات میں کوئی تمہارا خدا نہیں، لہذا قانون میرا، میں اپنے قانون کے مطابق زندگی بسر کروں گا اور تم بھی میرے قانون کے تابع رہو۔ اور یہ بڑے مشورے بھی آتے ہیں۔ ایک مشکل یہ بھی ہوتی ہے بیچارے پڑھنے والے کو کہ جب بیچارہ ممبر پہ آتا ہے تو ممبر سے پہلے ہزار ایک تجویزیں دی جاتی ہیں، قبلہ ذرا یوں کر دیں، یوں پڑھیں تو بہتر ہو جائے گا، یوں کر لیں تو اور بہتر ہو جائے گا، لوگ یوں سنتے ہیں یوں کر لیں، یہ بات کہیں گے تو لوگ نہیں مانیں گے۔ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ اب یہ میرا بھی امتحان ہے، آپ کا بھی امتحان ہے، اور اسی امتحان میں دیکھتے ہیں کون خدا کی مانتا ہے، کون عوام کی مانتا ہے۔ اور جو خدا کو راضی کر کے عوام کو ناراض کرتا ہے، خدا عوام کو راضی کر دیتا ہے، لیکن جو عوام کو راضی کر کے خدا کو ناراض کرتا ہے، نہ وہ راضی ہوتا ہے نہ یہ راضی ہوتے ہیں۔ اگر تدبیر خدا کی ہے تو پھر قانون خدا کے مطابق زندگی بسر کرو تاکہ عابد بن سکو۔ عزیزان محترم، آج تک کسی نے یہ نہیں کہا کہ مولانا ہمیں وہ بات بتائیں جو قرآن نے کی ہو، ہمیں وہ بات بتائیں جس پہ اللہ راضی ہو، ہمیں وہ بات بتائیں جو امام حسین نے بیان کی، نہ کبھی نہیں۔ ایک عالم دین تھے قم کی سرزمین پہ، وہ ایک مرجع علی قدر کے پاس گئے، آغا مرشی نجفی دنیا سے چلے گئے ہیں، اور یہ ایسے عالم دین تھے کہ جب چاہتے تھے امام سے ملاقات کر لیتے تھے۔ ایک عالم دین گئے، کہا میں جا رہا ہوں مجالس پڑھنے کے لیے، اور یہ ہوتا ہے کہ مجالس پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں تو آپ مہربانی کریں کہ مجھے کوئی نئے مصائب بتائیں، میں جا کے پڑھوں تاکہ ایک نیا منفرد انداز میں جا کے مصائب خان بنوں۔ تو آغا نے تلویحاً اشارہ بھی کیا، کہا تم ایسا کرو کہ یہ جو مقتل کی کتابیں ہیں نا، جو ان میں مصائب لکھا ہوا ہے، تم یہ جا کے پڑھو، یہ نیا ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہا وہ جو پڑھتے ہیں انہوں نے من گھڑت داستانیں بنائی ہوئی ہیں، یہ جو کتابوں میں مقتل امام حسین ہے اس کو کسی نے ٹچ نہیں کیا ہے، اس کو جا کے بیان کرو، یہ مصائب نہیں ہوں گے۔ البتہ ایک الگ چیپٹر اس کو میں اب چھیڑتا نہیں ہوں چونکہ حساس موضوع ہے۔ عرض کرنے کا مطلب یہ کہ تدبیر اپنی ختم کر دیں، اور دیکھو اگر اپنی تدبیر تم ختم نہیں کرتے تم دنیا کے نظام میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دنیا کا نظام چلانے کے لیے تم دوسروں کے نظام اور تدبیر کو فالو کرتے ہو، لیکن جب دین کی بات آتی ہے وہاں پہ اپنی ساری تمہاری خواہشات ہوتی ہیں، دین کی کوئی تعلیم تمہارے لیے اصل قابل ہضم نہیں ہوتی۔ چھوٹا سا نمونہ دو چار اگر بیان کروں تو کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ آپ اپنے بچوں کو ایک اسکول میں بھیجتے ہیں، داخل کرواتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی میرا بچہ ہے بڑا لاڈلا ہے اور یہ ہم یہاں پہ داخل کرا رہے ہیں، لیکن ہم اپنی مرضی کے مطابق لائیں گے، اپنی مرضی کے مطابق لے جائیں گے۔ ادارہ مانے گا؟ جی نہیں مانے گا نا۔ اس ادارے کے قانون کو فالو کرتے ہو یا نہیں کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ اگر اتنا دم ہے تو ان سے بھی کہو کہ نہ، جب ہمارا دل چاہے گا بچہ چھوڑیں گے، جب جائے گا تو نکال لیں گے، جب چاہیں گے کھانا دیں گے، جب چاہیں گے اس کو لنچ دیں گے۔ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ وہ سارے قوانین کو فالو کرتے ہو۔ دنیا کا نظام چلانے کے لیے تم مجبور ہو کہ دوسروں کے قوانین کو مانتے ہو، لیکن جب خدا نے کہا تم مقصد حیات پہ آنے کے لیے میرے قانون پہ عمل کرو، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ خدا نے کہا میرے قانون پہ چل کے مقصد حیات کو پہنچ سکتے ہو، وہاں پہ ہم نے کہا نہیں، تیری اپنی بات ہماری اپنی بات، کچھ میری مان، میں کچھ تیری مانتا ہوں، کچھ تو دے کچھ میں کہتا ہوں۔ وہ پھر لے دے کا معاملہ ہوتا ہے۔ اس سے انسان مقام عبودیت پہ نہیں آتا، اور جب تک مقام عبودیت پہ نہیں آئے گا مقصد حیات کو نہیں پا سکتا۔ تیسرا قانون اور تیسری صفت جو اپنے اندر پیدا کرنی ہے وہ یہ ہے، اور یہ بڑی انتہائی نازک منزل ہے، کہ اپنی ذات کے اندر لہو اور لعب کو ختم کر دو۔ پہلے احساس مالکیت کو مار دو، دوسرا اللہ کے قانون کو فالو کرو، اپنے قانون کو بیان کرنا چھوڑ دو، اور تیسرا لہو و لعب سے پرہیز کرو۔ یہ دو کلمے ہیں جس کا اردو میں عموماً ترجمہ غلط کیا جاتا ہے، جی کھیل تماشا۔ کھیل تماشا نہیں ہے، اس کا ترجمہ نہیں ہے۔ ابھی عرض کرتا ہوں کہ کیا ہے یہ، کلمات کی گہرائی کس حد تک ہے اور قرآن کیا کہنا چاہتا ہے۔ لہو، لام ہے دو چشمی اور واو، لہو اور لعب۔ لہو کہتے ہیں ایسی سرگرمی کو، ایسی مصروفیت کو جس مصروفیت کی وجہ سے
انسان اپنے مقصد حیات سے ہٹ جائے۔ لہو ہر وہ کام جو انسان کو مقصد حیات سے دور کر دے وہ انسان کے لیے لہو شمار ہوتا ہے، اور کہا یہ کام نہیں کرو۔ سوال، خدا نے دنیا میں بھیجا کس کے لیے؟ کوئی مقصد رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے؟ خدا حکیم ہے نا، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ کیوں دنیا میں بھیجا؟ کہ خالی ہاتھ بھیجا۔ کیوں بلایا؟ کہ ہاتھ بھر کے آؤ، خالی ہاتھ نہیں آنا۔ خالی ہاتھ اگر آئے تو زندگی دوبر ہو جائے گی۔ نمونہ عرض کروں، دیکھیں یہ جو سالم بچے دنیا میں آتے ہیں ان کی دنیا بہشت ہوتی ہے یا نہیں؟ کھیلتے بھی ہیں، کودتے بھی ہیں، سارے کام کرتے ہیں، لیکن وہیں پہ جو اپاہج بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی دنیا کیسی ہے؟ سوچا ہے کبھی؟ وہ جو اپاہج بچہ پیدا ہوا ہے اس کی دنیا جہنم بنی ہوئی ہے، کچھ کام کرنے کے قابل نہیں ہے، اپنے آپ کو حتی صاف کرنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ اپاہج بچے خدا نے دنیا میں، اگرچہ اس میں خدا کی غلطی نہیں ہے، غلطی والدین کی ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھ لیں اگر ناقص بن کر دنیا میں آتا ہے تو دنیا کی زندگی اس کے لیے جہنم ہو جاتی ہے، اور اگر آخرت کی زندگی میں ہم ناقص بن کر چلے گئے تو آخرت کی زندگی ہمارے لیے جہنم ہو جائے گی۔ آئے ہیں مقصد حیات کو پانے کے لیے، تو پھر لہو سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ لہو ایسی سرگرمی جو انسان کو مقصد حیات سے ہٹا دے۔ مثال عرض کروں تاکہ بات ذہن میں آ جائے۔ بچہ ہے چھوٹا سا، آپ نے اس کو پیسے دیے، پیسے دینے کے بعد کہا میرا بیٹا چلے جاؤ دکان پہ اور دکان سے جاؤ دودھ خرید کے لے آؤ۔ پیسہ دیا آپ نے، بچے کو روانہ کر دیا، جیسے ہی گھر سے نکلا، توجہ میری طرف رہے، جیسے ہی گھر سے نکلا دیکھا راستے میں بچے کھیل میں مصروف تھے۔ اب وہ مقصد بھول گیا جس کے لیے والد نے بھیجا تھا، اب بچوں کے ساتھ کھیلنے میں مصروف ہو گیا، بھول گیا کہ مجھے والد نے سرمایہ دیا تھا، کوئی ذمہ داری لگائی تھی، کچھ لے کے مجھے واپس جانا تھا، شام وہیں پہ ہو گئی۔ ایک دم جب شام کا وقت آیا اچانک یاد آیا، او بابا نے کس لیے بھیجا تھا۔ اب وقت گزر گیا، ٹائم باقی نہیں ہے، یہ ساری زندگی لہو میں گزار دی، اس مقصد کے لیے جس کے لیے بابا نے بھیجا تھا وہ ہاتھ سے نکل گیا۔ عزیزان محترم، خدا نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے مقصد حیات کو پانے کے لیے۔ جب دنیا میں آئے تو ہم ایسے کھیل تماشے میں مصروف ہوئے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ خدا نے کیوں بھیجا ہے۔ حق تو یہ تھا کہ ہم اپنا پورا ٹائم اپنا انسان سازی میں لگائیں، اگر کوئی ٹائم بچتا ہے تو کسی اور کام میں لگائیں، لیکن افسوس کے ساتھ ہم نے دنیا کو لہو میں اتنا مشغول کر دیا ہے کہ ہمیں مقصد حیات ہی بھول گیا ہے۔ پس تیسری صفت جس کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے وہ یہ کہ لہو سے بچیں۔ اسی لیے ایک صحابی آئے امام صادق علیہ السلام کے پاس، امام علیہ السلام سے آ کے سوال کرتا ہے کہ مولا امام کی صفات کیا ہیں؟ امام نے فرمایا امام کی خصوصیات یہ ہیں کہ الامام لا یلہو ولا یلعب، امام معصوم وہ ہوتا ہے کہ جس کی زندگی میں لہو و لعب نہیں ہوتا۔ سائل نے امام صادق سے یہ سوال پوچھا، دیکھا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بچپنے میں تھے، دیکھا بکری کا بچہ ہے، اور اس صحابی نے یہ سمجھا کہ شاید امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اس بکری کے بچے کے ساتھ کھیل رہا ہے، بڑا تعجب میں پڑ گیا کہ امام نے تو کہا ہے کہ الامام لا یلہو ولا یلعب، نہ لہو میں ہوتا ہے نہ لعب میں ہوتا ہے، اور یہ بچہ امام کا ہے اور نہ جانے یہی امام ہو۔ چونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ امامت اتنی کٹھن مراحل سے گزر کے آئی ہے کہ حتی بعد والے خاص صحابیوں کو بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ اس امام کے بعد کون سا امام ہوگا۔ امام نے اشارہ کیا جاؤ ذرا اس کے قریب جاؤ، کیا کر رہا ہے؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے بکری کے بچے کو پکڑا ہوا ہے، کان میں منہ رکھا ہوا ہے، اور کان پہ منہ رکھ کے مولا اس کو ارشاد فرما رہے ہیں اسجدی لربک اسجدی لربک اسجدی لربک۔ وہ صحابی کہتا ہے جب میں نے امام موسیٰ کاظم کی اس آواز کو سنا مجھے یقین ہو گیا کہ امام معصوم کبھی لہو و لعب میں مشغول نہیں ہوتا۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد کی ذات۔ تیسری خصوصیت اپنے اندر لہو کو ختم، یہ فضول کی مصروفیات۔ آپ دیکھیں انسان اتنا فارغ ہے، اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے بہانے تلاش کر رہا ہوتا ہے۔ جب بالکل فارغ ہو جاتا ہے کسی کو فون کر دے گا، جی سائیں فارغ ہو، جی فارغ ہیں،
آؤ بٹا مرے ہیں صحیح ہے یا نہیں ہے؟ اپنا بھی ٹائم برباد کر رہا ہے، اس کا بھی کر رہا ہے، دونوں خسرت دنیا والآخرہ۔ اور پھر سب تو محفلیں جما کے اپنی زندگی تلف کر رہے ہوتے ہیں، مقصد حیات سے ہمیشہ دور۔ کیوں کہا گیا ہے کہ مومن اس کی خلوت اور جلوت ایک جیسی ہوتی ہے؟ اگر وہ خلوت میں ذکر الہی میں ہوتا ہے تو جلوت میں بھی ذکر الہی میں ہوتا ہے، ہمیشہ ذکر الہی۔ اسی لیے سورہ معارج میں قرآن نے کیا ذکر ارشاد فرمایا؟ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین الذین هم فی صلاتہم دائمون الذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم۔ کیا کہا انسان کی حقیقت بیان کی خدا نے؟ ان الانسان خلق ہلوعا، انسان جلد باز خلق ہوا ہے، ہر چیز میں جلدی کرتا ہے یا نہیں ہے؟ جذباتی، جلد باز، جب بھی کوئی بات آتا ہے حکمت اور تدبیر سے کام نہیں لیتا، کود پڑتا ہے جذبات کے نتیجے میں۔ جب کود پڑتا ہے بعد میں جب اس کے نتائج آتے ہیں پھر پشیمان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے خدا نے کہا کہ مومن کبھی پچھتاتا نہیں ہے، اس لیے کہ جلد باز ہوتا ہی نہیں ہے۔ جب جلد بازی کرتا نہیں ہے تو پچھتاتا بھی نہیں، اس کی زندگی میں ندامت بھی نہیں ہوتی ہے۔ ندامت کیوں آتی ہے؟ اس لیے کہ ہم جذبات میں فیصلے کرتے ہیں۔ جب جذبات میں کرتے ہیں حکمت سے خالی ہوتے ہیں، عقل معاف ہو چکی ہوتی ہے، اور ان کے جب اثرات سامنے آتے ہیں پھر بیٹھ کے افسوس کرتا ہے، وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے، اب قابل جبران نہیں ہوتا۔ کا انسان جلد باز خلق ہوا ہے۔ دو خصوصیات، اذا مسہ الشر جزوعا، جب کوئی ناگوار حالات اس کی زندگی میں رونما ہو جائیں، مریض ہو جائے، بھوک پڑ جائے، غربت آ جائے، نوکری سے معطل ہو جائے، تو سب سے پہلے آہو فغا کرنے والا یہ ہے، شور مچائے گا، خدایا تو نے کیا کر دیا۔ اور بعض کی زبانوں پہ جملہ یہ ہوتا ہے، خدایا تجھے میں ہی نظر آیا تھا اتنی ساری مخلوقات میں۔ کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں؟ آپ یہ سن لیں، یہی کفریات ہیں جو ہماری زندگیوں کے اندر ہیں۔ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں دین کا چہرہ معلوم نہیں ہے۔ دوسری خصوصیت، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، جب حالات بہتر ہوتے ہیں تو سام بن کے بیٹھ جاتا ہے، خیر کو عام نہیں ہونے دیتا ہے یا نہیں ہے؟ ابھی یہ سامنے کی مثال ہے، امام بارگاہیں بھی امام کی ہیں، ذکر بھی امام کا ہے، مکتب بھی اللہ کا ہے، صرف چند دن کے لیے ہمارے ہاتھ میں امانت ہے، چند دن کے لیے ہمارے ہاتھ میں امانت ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہم نے کیا کیا ہوا ہے؟ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، نہیں، ہمارا تردہ چلے گا، آپ نہیں آ سکتے، ہے یا نہیں آگا؟ اذا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، نہیں جی یہاں پہ ہماری مجلس ہوگی، ہمارا ذاکر پڑھے گا، ہمارا مولانا پڑھے گا، آپ نہیں آ سکتے۔ یا آپ کیوں نہیں آ سکتے ہو جی؟ تیرے باپ کا ہے؟ کہا نہیں، امام کا ہے۔ خود جب امام کا ہے تو پھر امام کے ماننے والوں کو آنے کیوں نہیں دیتا ہے؟ امام کے ماننے والے روڈوں پہ ذلیل ہو رہے ہوتے ہیں اور آستانہ امام کا خالی پڑا ہوا ہے۔ کل کیا قیامت کے دن جواب دو گے کہ ہم امام کے مخلص تھے؟ امام یہ چاہتے تھے اذا مسہ الخیر منوعا، لیکن فوراً ارشاد فرمایا الا المصلین، لیکن نمازی یوں نہیں ہوتے۔ نمازی وہ ہوتے ہیں کہ جب ان کا امتحان لیا جائے، مصیبت میں صبر کرتے ہیں، نعمت مل جائے معاشرے میں عام کر دیتے ہیں۔ الا المصلین، کون؟ الذین هم فی صلاتہم دائمون، ہمیشہ حالت نماز میں رہتے ہیں۔ دو، الذین فی اموالہم حق معلوم، ان کے مال میں دوسروں کا حق ہے جو خدا نے امانت کے طور پہ تیرے گھر میں رکھا ہے۔ تو پھر نمازی وہ ہوتا ہے جو اس انتظار میں نہیں ہوتا کہ سائل میرے دروازے پہ آئے، وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے تاریکی میں، سائل کو تلاش کر کے نامعلوم انداز میں جا کر دے کے چلا آتا ہے، اس لیے کہ اس کا اپنا نہیں ہے، جو دے کے آ رہا ہے وہ اسی کا حق ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کی ذات پہ۔ بعض لوگوں سے یہ قرآن کی آیات ہضم نہیں ہوئی، کہ خدا نے معاذ اللہ قرآن میں انسان کی توہین کی ہے کہ جب برے حالات ہوتے ہیں تو یہ شور مچاتا ہے، جب اچھائی ملتی ہے تو یہ سانپ بن کے بیٹھ جاتا ہے۔ جب حقیقت قرآنی کو سمجھ میں
اس مفسر کے نہ آیا تو فوراً خدا پہ اعتراض کیا کہ معاذ اللہ خدا نے انسان کی توہین کی۔ اگر انسان ہی سمجھ میں آ گیا ہوتا تو قرآن کی آیات بھی سمجھ میں آ جاتی۔ ایک چھوٹی سی مثال عرض کروں تاکہ بات اور زیادہ ذہن میں آ جائے۔ دیکھیں انسان جب بچپنے میں ہوتا ہے بچہ، آپ امتحان کر لیں، یہ ہوتا ہے، جو بات کرتا ہوں وہ آپ کے گھروں میں ہوتی ہے۔ یہ بچہ جو چھوٹا ہے، آپ یہ جب مریض ہوتا ہے تو آپ اس سے کہیں جی ابھی ڈاکٹر کے پاس لے کے جا رہے ہیں، انجیکشن لگانا ہے، کیا حالت ہوتی ہے بچے کی؟ جی، اور وہ پورا گھر سر پہ اٹھا لیتا ہے۔ اس کا مطلب ابھی بچہ ہے، اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ میری حیات اسی انجیکشن میں ہے۔ اگر اس درد سے اپنے آپ کو میں نے متصل نہ کیا، میں صحت مند نہیں ہو سکتا۔ لیکن بچہ ہے، نہیں مانتا، شور مچاتا ہے۔ دوسری طرف سے اگر آپ اس کو ایک کھلونا لے کے دے دیں، اب پھر باپ بھی ہے، ذرا لے کے دکھا دیں، دیتا ہے؟ کھلونا لے کے دے دیں اور اس کے بعد آپ مانگ لیں، اگر آپ کو مل جائے تو ہمارا امتحان کر لیں۔ آپ کیوں یہ کر رہا ہے؟ اس لیے کہ نابالغ بچہ ہے، عقل کام میں نہیں آئی۔ لیکن یہی بچہ جب 15 سال کا ہو جاتا ہے، مریض ہوتا ہے تو پیسے خود دیتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، انجیکشن بھی لگواتا ہے، چوں بھی نہیں کرتا۔ اور جب بالغ ہو جاتا ہے تو وہ کھلونے تو مانگنے کی ضرورت نہیں، خود ہی پھینک دیتا ہے۔ کیا ہوا بھائی؟ حالت تو وہی تھی، کھلونا بھی وہی تھا، مرض بھی وہی تھی، مصیبت بھی وہی تھی۔ جب بچے تھے تو یہ دو حالتیں تھیں، جب بڑے ہو گئے حالت بدل گئی۔ یہ بشریت پوری ابھی بچپنے میں ہے، یہ بشریت ابھی بچپنے میں ہے۔ جب مصیبت آتی ہے بچے کی طرح شور مچاتا ہے، جب کوئی نعمت ملتی ہے اس کو بچے کی طرح کھلونا سمجھ کر اس پہ قابض ہو جاتا ہے۔ لیکن یہی آدمی اگر بالغ ہو جائے، اسی بالغ انسان کا نام نمازی ہے۔ نمازی ہوتا ہی وہ ہے جو بالغ بن جائے، جو بالغ بن جائے مصیبتوں کو گلے سے لگا لیتا ہے، نعمتوں کو معاشرے میں عام کر دیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کی ذات پہ، پھر بھی صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کی ذات۔ باتیں بہت سی کرنی تھیں لیکن دامن وقت میں گنجائش نہ رہی۔ عرض یہ کرنا ہے کہ عبد بنیں، عبد میں احساس مالکیت کو مار دیں، اپنی ذات کی تدبیر خود نہ کریں، لہو و لعب سے اپنے آپ کو دور رکھیں، حقیقی نمازی بننے کی کوشش کریں۔ اور جو حقیقی نمازی ہوتا ہے اس کی حالت کچھ اور ہوتی ہے۔ حقیقی نمازی چلتا جاتا ہے، اس کا چلنا ہی تبلیغ بن جاتا ہے، زبان سے کہنے کی کچھ ضرورت نہیں ہوتی۔ چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا ایک اور ٹچ دے کے، جس طرح آغا صاحب نے بھی کہا کہ مہدویت کا بھی تھوڑا سا ٹچ دیتا، اور ساتھ میں ایک اور الجھن جو ہم نے، البتہ بہت سی الجھنیں، اب تو دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ کس کس کو آدمی بیان کرے۔ اگر دامن وقت میں گنجائش ہے اور ذاکر صاحب ناراض نہ ہوں تو میں 4-5 منٹ میں اس کو ختم کر دوں۔ سائیں اچھا بس دل سے راضی نہیں، بس میں یہیں پہ ختم کر دوں۔ آپ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کی ذات۔ عابد بنیں اور عابد بننے کے بعد دین پہ عمل کریں۔ دیکھیں پھر دین کی لذت کیسے آتی ہے انسان کو۔ اور دین پہ جنہوں نے عمل کروانے کے لیے خالق کائنات نے جن کی ذمہ داری لگائی تھی، ان کی 2 خصوصیات رکھیں کہ ان کو مبشر بھی بنایا اور ان کو منذر بھی بنایا۔ وہ بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں۔ یہ چونکہ الجھن تھی، میں کب سے چاہ رہا تھا کہ فرصت ہو میں اس کو تھوڑا سا بیان کروں، اور یہ الجھن جب تک حل نہیں ہوگی دین کی لذت نہیں ملے گی۔ ترجمہ کیا کیا جاتا ہے بشیر کا؟ میرے ساتھ ساتھ چلتے رہیں، تھوڑا سا مجھے بھی پتہ چلے کہ آخری مجلس ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بور ہو کے میں خود بھی چلا جاؤں۔ بشیر کا ترجمہ کیا کرتے ہیں جی؟ خوشخبری دینے والا۔ تو پھر اس کا مطلب ہے جو بھی خوشخبری دے دے وہ نبی بن جائے گا۔ آپ امتحان میں پاس ہو گئے، انہوں نے آگے خبر دے دی، خبر خوش تھی، خوشخبری تھی، نبی بن گیا، بشیر بن گیا۔ خوشخبری دینے والے کو بشیر نہیں کہتے۔ نذیر کس کو کہتے ہیں؟ ڈرانے والا۔ ڈرانے والا نبی نہیں ہوتا، اصل انبیاء کا کام ڈرانا ہے ہی نہیں۔ تو پھر نذیر کا معنی کیوں کیا؟ ڈرانے والا۔ الفاظ کی کوتاہی تھی۔
اور مترجمین کی وہ کم علمی تھی، جس کی وجہ سے پوری قوم کو اسی کے اندر الجھا دیا گیا کہ انبیاء کا کام ڈرانا ہوتا ہے. نا، بشیر کا معنی خوشخبری نہیں ہے، نذیر کا معنی ڈرانا نہیں ہے. بشیر بشر سے نکلا ہے، بشر کہتے ہیں جلد کو، اور جلد اس کے پیچھے کچھ آثار ہوتے ہیں. یہ جلد چہرے کی، اس کے اوپر اثرات مترتب ہوتے ہیں. اگر خبر خوشی کی ملے یہ چہرہ پھیل جاتا ہے، ایسے ہی ہے نا. اور اگر خبر غمی کی دے دیں تو پھر کیا اثر ہوتا ہے؟ یہ جلد سکڑ جاتی ہے. یہ سکڑ جانا اور پھیل جانا یہ دو خصوصیات ہیں جو خبر کے نتیجے میں انسان کے چہرے پہ نمایاں ہوتی ہیں. وَإِلَّا اگر بشیر کا معنی خوشخبری ہوتا تو قرآن کی یہ آیت ہے فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، ان کو عذاب علیم کی خوشخبری دے دو. عذاب کی خوشخبری ہوتی ہے، ادھر عذاب آ رہا ہے اور خوشخبری ہو رہی ہے. نا، بشارت کا معنی ہوتا ہے امید دلانے والا، جو خبر ایسی دیتا ہے جو قوم کے اندر امید کو زندہ کر دیتا ہے. اور جب انسان کے دل کے اندر امید بن جاتی ہے وہیں سے اس کی حیات کا انتظام ہو جاتا ہے. میں فقط ایک نمونہ عرض کر کے آپ کی زحمت تمام کر دوں. آپ چلے جائیں اس وقت یورپ کے معاشرے کا آپ اندازہ لگا لیں کہ جہاں پہ دنیا بھر کی سہولتیں موجود ہیں، یہاں پہ تو کوئی فقر میں مبتلا ہے، کسی کی نوکری نہیں ہے، کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے اور بیچارہ پریشان حال ہے، اور وہاں پہ کوئی ایسی نعمت نہیں ہے کہ جس کا آپ تصور کریں اور ان کے پاس نہ ہو. لیکن آپ جائیں یورپ کے اندر خودکشی ہوتی ہے اور گروہی شکل میں خودکشی ہوتی ہے. کیوں؟ کہ دنیا کا ساز و سامان سب کچھ ہے، مستقبل کی امید نہیں ہے. اور جس کے اندر مستقبل کی امید نہیں ہوتی مایوس ہو جاتا ہے. جو مایوس ہو جاتا ہے وہ مر جاتا ہے اور وہ خودکشی کر لیتا ہے. یہ قوم شیعہ آج تک کیوں زندہ ہے؟ اتنے سالوں سے کٹتی چلی آ رہی ہے، اتنے سالوں سے شہید دینا ان کا وتیرہ بن چکا ہے. بچے بھی شہید کرواتے ہیں، نوجوان بھی شہید کرواتے ہیں، بوڑھے بھی شہید کرواتے ہیں، لیکن یہ قوم خودکشی نہیں کرتی. کیوں؟ کہ اس لیے کہ ایک پردہ غیب میں امید دلانے والا باقی ہے، ایک ایسا بشیر باقی ہے جس کی امید پہ یہ قوم تشیع باقی ہے. بشیر وہ ہوتا ہے جو امتوں کے اندر امید کو پیدا کر دیتا ہے، اور جن امتوں میں امید پیدا ہو جائے اس قوم کو کوئی نہیں مار سکتا. یہ ان کی خام خیالی ہے کہ تم ان کو مارو گے آزاداری رک جائے گی. نہیں، تم جتنا مارو گے یہ آزاداری اتنا بڑھے گی. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کی ذات پہ. بالکل آخری بات کہ منذر کا معنی ڈرانا نہیں ہے. منذر کس کو کہتے ہیں؟ اگر اسی ایک کلمے کا معنی صحیح سے عربی کا ہمیں معلوم ہو گیا ہوتا تو پتہ چل جاتا کہ پیغمبر کی حیثیت کیا ہے. صاحبان علم میں فقط اشارہ کروں گا، منذر کا معنی اپنے الفاظ میں بیان کرنے کو. منذر کہتے ہیں انسان کی زندگی میں، مستقبل کی زندگی میں درپیش خطرات کو قبل از وقت بتا دینے والا انسان نذیر ہوتا ہے. انسان کی زندگی میں جو خطرات مستقبل میں پیش آنے والے ہوں ان کو قبل از وقت بیان کر کے اس انسان کو آگاہ کر دینے والے کو نذیر کہا جاتا ہے. اب بتائیں ڈرانے والا کہاں اور یہ ترجمہ کہاں؟ اور یہ ایک اصطلاح ہے، جنگی اور فوجی اصطلاح ہے. یہ صاحبان علم جو ہیں وہ سمجھیں گے، اور میں ابھی اس کا نام لے لیتا ہوں، دیکھیں کہ کسی کے ذہن میں آتی ہے نہیں. جنگی اصطلاح فوج کی ہے. فوجیں جب جنگ لڑتی ہیں تو جنگ ایسے نہیں لڑتے ہیں، بلکہ ایک خاص اس فوج کا ایک گروہ ہوتا ہے جس گروہ کے بل بوتے پہ یہ فوج اپنی جنگ جیتتی ہے، اور اس شعبے کو فوجی اصطلاح میں او پی کہا جاتا ہے. پتہ نہیں نام سنا یا نہیں سنا، ابھی اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں، پتہ چل جائے گا. شعبہ ہوتا ہے فوج کا ایک جس شعبے کا کام ہوتا ہے پوری جنگ لڑوانا. فوج سے خود نہیں لڑتے ہیں، جنگ لڑواتے ہیں. اور یہ او پی ہوتی کیا ہے؟ اس کی دو خصوصیات ہوتی ہیں. ایک خاص گروہ ہوتا ہے بلند چوٹی پہ بیٹھ جاتا ہے. بلند چوٹی پہ بیٹھنے کے بعد ایک ہاتھ میں دوربین ہوتی ہے اور ایک ہاتھ میں وائرلیس ہوتی ہے، اور پیچھے محاذ پہ فوج کھڑی ہوتی ہے. دوربین کے ذریعے دشمن کی چال کو دیکھتا ہے، وائرلیس کے ذریعے پیچھے فوج کو بتاتا ہے کہ دشمن کا کون سا نقطہ کمزور ہے، یہاں پہ حملہ کرو.
یہ جو چوٹی پہ بیٹھ کے یہ اوپی کا کام کرتا ہے، اسی اوپی کو عربی میں نذیر کہا جاتا ہے، اسی اوپی کو عربی میں نذیر کہا جاتا ہے۔ ہوتا بلند چوٹی پہ ہے، ایک ہاتھ میں دوربین اور ایک ہاتھ میں وائرلیس، اور پیچھے پوری فوج کو دستور دے رہا ہوتا ہے، اور یہ فوج جنگ لڑتی ہے، پھر کامیاب ہو جاتی ہے، اپنے مقصد حیات کو پا جاتی ہے۔ اور نبی ہوتا ہی وہ ہے کہ بشریت کے لباس میں آ کے معراج کر کے اس چوٹی پہ بیٹھ کر قیامت تک کے حالات دیکھ کر پوری بشریت کو بتا رہا ہوتا ہے کہ تمہارا دشمن کہاں پہ ہے، کہاں پہ حملہ کرنا ہے، کہاں پہ مقصد حیات کو پانا ہے۔ جو یہ کام کرتا ہے اسے نذیر کہتے ہیں، اور جو بشیر و نذیر بن جائے وہ بشریت کے لیے منجی بن جاتا ہے، وہ بشریت کو نجات دے دیتا ہے۔ اور آج کی شب میں فقط حسین نہیں، حسین 72 بشیر و نذیر لے کر آئے، ایک بشیر و نذیر نہیں تھا، 72 لے کر آئے، اور ہر ایک نے اپنی اپنی زندگی میں رہ کے بشیر و نذیر کا کام انجام دیا۔ ان میں آج کی شب امام علیہ السلام نے دشمن کو مہلت دی، دشمن کو مہلت دینے کے بعد اس رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ اپنے اصحاب کے ساتھ خرچ کر دیا، اور ایک حصہ اپنی اہل بیت کے ساتھ خرچ کر دیا، اور تیسرا حصہ اپنے خدا کے ساتھ خاص کر دیا۔ یہ 3 حصوں میں تقسیم ہوئی، اور 3 حصوں میں تقسیم ہونے کے بعد سب سے پہلا کام جو کیا امام نے، وہ ہر صحابی کو بلا کے کہا کہ بھیا عباس، آج کی رات آخری رات ہے، چراغوں کو گل کر دو، چراغ بجھا دو۔ کیوں مولا؟ چراغ بجھانے کے بعد امام نے کہا بیعت اٹھائے لیتا ہوں، بیعت میں نے اٹھا لی، زہرا کا لال تم سے راضی ہے، یہ جتنی فوج اشقیاء آئی ہے یہ حسین کے پیاسے ہیں، میں تم کو اجازت دیتا ہوں، اپنے اپنے بیوی بچوں کا ہاتھ پکڑ لو، اور ہاتھ پکڑ کے اس صحرا سے چلے جاؤ، اور مجھے تنہا چھوڑ دو، میں راضی ہوں، بہشت کا ضامن بھی ہوں۔ جب نافع ابن حلال نے یہ بات سنی، مسلم ابن اوسجہ نے یہ بات سنی، ایک میٹنگ کی، اور میٹنگ میں کہتے ہیں کہ ہم پہ شاید بطول زادی کو اعتماد نہیں ہے۔ یہ سب مل کے حبیب ابن مظاہر کے پاس گئے، کہا تو عام صحابیوں میں سے محترم ہے، ذرا بوڑھا بھی ہے، تیرا احترام باقی ہے، مجھے لگتا ایسا ہے کہ رسول زادیوں کو ہماری وفا پہ اعتماد نہیں ہے، حبیب ہمارے ساتھ چلو، زہرا کی بیٹی کو یہ یقین دلائیں کہ ہم خون کے آخری قطرے تک تیرے بھیا کا ساتھ نہ چھوڑیں گے۔ حبیب کے ساتھ مل کے آئے اس خیمے کے پاس جہاں پہ امام تھے اور امام کی بہن زینب تھی۔ اس خیمے کے اندر بھیا اور بہن کے درمیان ایک گفتگو چل رہی تھی۔ امام ہے نا، امام زمانے کا امام ہے، اور اس رات کو جب تقسیم کیا تو امام سے جب پوچھا گیا مولا اس رات کی مہلت دشمن کو کیوں دی؟ کہا میں آیا تھا یہاں پہ سرزمین کربلا پہ تاکہ رہتی دنیا تک حاجیوں کو حج کا درس دے جاؤں، اور کعبے کی عظمت کو بچانے کے لیے اپنا نیا کعبہ تعمیر کر کے جاؤں، تاکہ رہتی دنیا تک غیور انسان جب بھی حسین کو یاد کرے حج کا ثواب اس کو ملتا رہے۔ اور یہ وہ حج کا ثواب جو کئی ہزار حجوں پر مشتمل ہے، امام کی اس کاوش کا نتیجہ تھا۔ امام نے کہا ایک طرف میرا خیمہ ہے، ایک طرف میری بہن کا خیمہ ہے، اس رات کے اندر میں اپنے خیمے سے بہن کے خیمے تک جاؤں گا، اس کو صفا و مروہ میں تبدیل کر دوں گا۔ ارے حاضرہ نے صفا و مروہ بنایا، خدا نے حج کے اندر اس رکن کو قرار دے دیا، میں بھی اپنے خیمے سے بہن کے خیمے تک جاؤں گا، اور یہ صفا و مروہ کے چکر لگا کے میں ایک سنت قائم کر جاؤں گا رہتی دنیا تک۔ یہ لوگ حسین کی سیرت کو زندہ کر کے اپنے مقصد حیات میں کہا مجھے ادرکم اللہ۔ مولا حج میں فقط صفا و مروہ تو نہیں تھا، حج کے اندر تو منا کا مقام بھی تھا، اور جس میں اونٹ ذبح ہوتے ہیں، جس میں جانور ذبح ہوتے ہیں۔ کہا تعجب نہ کرو، یہ پورا میدان کربلا ایک منا کا مقام ہے، نہ فقط یہاں پہ اونٹ، نہ فقط یہاں پہ جانور، ارے یہ وہ منا کا مقام ہے جس کو زہرا کے لال نے اپنے خون سے تعمیر کیا ہے۔ ارے اس میں 6 ماہ کا خون بھی ہے، ارے اس میں کڑیل جوان بھی ہے، ارے اس میں میرے بھیا عباس کے بازو بھی ہے۔ ادرکم اللہ، ادرکم اللہ، خدا نہ رلائے سوائے غم شبیر کے۔ بس آخری جملہ اور ممبر دے رہا ہوں قبلہ ذاکر صاحب کو، آخری جملہ ذرا دل کھول کے سن لیں۔ امام نے جب اس اپنے وقت کو تقسیم کیا نا، ایک کام یہ کیا
امام رات کی تاریکی میں آئے، میدان کربلا کے اندر جہاں جہاں کانٹے تھے ان کو اٹھانا شروع کر دیا، جہاں پہ جھاڑیاں تھیں ان کو صاف کرنا شروع کر دیا۔ نافع بن حلال کہتا ہے میں ہلسا پیچھے چلتا رہا، دیکھتا رہا، جب امام نے صاف کیا میں نے پوچھا مولا یہ کانٹے کیوں صاف کر رہے ہو؟ امام نے کہا میرے صحابی، میرے اہل بیت مجھے بہت پیارے ہیں، ارے میں حسین کا دل نہیں چاہتا جب زین سے زمین پہ آئے، ارے زمین کے خاردار جھاڑیاں ان کے جسم میں پیوستہ ہوں، میں کہوں گا مولا جن کے جسموں کی حفاظت کرنے کے لیے ارے تو کانٹے چن رہا ہے، نہ جانے وہ تیروں کے سائے کے اوپر ارے زمین پہ نہ آ سکیں گے۔ ادرکم اللہ۔ امام جب واپس آئے اپنا وقت تقسیم کرتے ہوئے آئے زینب کے پاس، اور یہ تاریخ کا آخری جملہ بیان کر کے آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں۔ جب ظہر عاشور کے حالات کو امام علیہ السلام نے اپنی بہن کے سامنے بیان کرنا شروع کیا، ایک مرتبہ بیان کرتے کرتے آگے کہتے ہیں میں زینب بتاؤں؟ کہاں بھیا بتاؤ؟ کہ جب ظہر عاشور ہوگی تیرا یہ بھیا جس کی محبت میں تو مدینے سے کربلا آئی ہے ارے تیروں کا سایہ ہوگا، حسین تیرا تیروں کے اوپر ہوگا، نہ زمین پہ ہوگا نہ زین پہ ہوگا۔ بس یہ سننا تھا کہ زینب بے ہوش ہو گئی، ارے ہوش میں لانے کے لیے پانی کو منہ پہ چھڑکا جاتا ہے، خیام میں پانی تو تھا نہیں، ارے حسین اپنی بہن کو ہوش میں لائے تو کیسے لائے؟ عجب انداز اپنایا، اپنے رخسارے کو بہن کے رخسارے پہ رکھا، گریہ کرنا شروع کیا، آنسوؤں کی مدد سے بہن ہوش میں آئی، سینے پہ ہاتھ رکھا، زینب کو وہ تسلی دی، ایسی تسلی دی کہ جب وہ بھیا کی شہادت کو سن کے بے ہوش ہو رہی تھی، اللہ جانے 70 قدم کے فاصلے پہ بھیا کو ذبح ہوتے کیسے دیکھتی رہی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔